گوادر کو کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا؟ آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ کون سی عورت تھی جو گوادر کو دوبارہ فتح کر کے پاکستان کو تحفے میں دے گئی؟ گوادر پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں اور دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو 22 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی بدل دے گا اور پاکستان کو دنیا کا انتہائی ترقی یافتہ ملک بنا دے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب گوادر کی وجہ سے پاکستان کی ترقی دیکھ کر لوگ یورپ، دبئی اور سنگاپور کو بھی بھول جائیں گے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ قدرت کا یہ خوبصورت تحفہ پاکستان کے ہاتھ کیسے لگا اور کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے فتح کیا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد یہ کیسے پاکستان کے ہاتھ آ گیا؟ وہ کون سی بہادر عورت تھی جنہوں نے انگریزوں کے جانے کے بعد اسے پاکستان کا حصہ بنا دیا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنے ہوں۔ بات کرتے ہیں گوادر کی عسکری یعنی جنگی تاریخ کی۔ یاد رکھیں گوادر کا ساحل صدیوں سے نہ صرف مکران بلکہ پورے برصغیر اور مشرق وسطی کی باہمی تجارت اور نقل و حمل کا ایک ذریعہ اور ان تک رسائی کا اہم وسیلہ رہا ہے۔ ماضی میں برطانوی بحری جہاز برٹش انڈیا اسکیم نیویگیشن کے زیر اہتمام ہر 15 دن بعد یہاں لنگر انداز ہوتے تھے۔ ناظرین، نہر سوئس کے بطور تجارتی بحری شاہراہ کے استعمال کی وجہ سے میڈیٹرینین پانیوں سے خلیج آنے والے تجارتی راستے بھی اسی کے دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ یہ ساحل ہندوستان، چین، عمان، سعودی عرب، ایران، کویت، بحرین، قطر اور یمن سے آنے والے بحری تجارتی راستوں کا ایک ایسا سنگم ہے جو نہ صرف ماضی میں بہت اہمیت کا حامل تھا بلکہ مستقبل میں اس کی اہمیت اس قدر بڑھ جائے گی اور دنیا اس کا رخ کرے گی کیونکہ یہ مغرب کو مشرق سے ملا دے گا۔ حتیٰ کہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ کا بنیادی مرکز بھی یہی مقام ہے۔ گوادر یعنی ہوا کا دروازہ یا راستہ۔ تربا شہر سے صرف 120 کلومیٹر اور مغرب میں ایران کے صوبہ سیستان کی بندرگاہ چابہار سے صرف 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مطلع بالکل صاف تو پشکان کی کسی بھی بلند پہاڑی سے مسکت شہر کی روشنیاں جھلملاتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ شہر اس قدر پرانا ہے کہ اس کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کی قصوں میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سائرس اور سمیرامس کے یلغار اور پھر انہی کی تقلید میں سکندر اعظم کے مشہور مہم جوئی کا تو بہت بڑا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے۔ فردوسی اپنی معروف شاہنامہ میں اس علاقے کو تورانی اور ایرانی بادشاہوں کے درمیان جنگ کا میدان بتاتا ہے۔ مکران، جس کا گوادر ایک جزو ہے، ایران کے بادشاہ کاؤس کے عہد میں ایرانی مقبوضات کا حصہ رہا۔ بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے مکران افراط سیاب کے ماتحت عارضی طور پر تورانیوں کے تسلط میں آیا، جنہیں خسرو نے 5 کڑی جنگوں کے بعد واپس لے لیا اور وہ خود یہاں 1 سال آباد رہا۔ ان نامی گرامی فتحین کے بعد یہ علاقہ لہرا سب، گھشتہ سب، بہمن، ہمریاب سے ہوتا ہوا سکندر اعظم کی فوجوں کی زد میں رہا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو نہایت ہی شاندار فتوحات حاصل ہوئیں، جن میں ایران کی فتح بھی شامل ہے۔ کچھ حصہ جو ایران کا رہ گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا اور یوں ایران مکمل فتح ہو گیا۔ حتیٰ کہ روایات کے مطابق سن 652 میں مکران پر حملہ ہوا جو گوادر کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد مشرقی بلوچستان میں مسلمانوں نے سن 661 میں دوبارہ حملہ کیا۔ سنان بن سلمہ نے چاغی کے علاقے سمیت مکران کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے کچھ عرصے بعد محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور سندھ کو مکمل طور پہ فتح کر لیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے عہد سے لے کر اب تک یہ حصہ تقریباً مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں رہا۔ درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے انگریز اس پر اقتدار جمانے میں کامیاب ہوئے، لیکن وہ اقتدار بھی مکمل اقتدار نہیں تھا اور پھر سن 1947 کے بعد انگریزوں کی مکمل چھٹی ہو گئی اور یہ علاقہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہندوستان کے بعد انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، لیکن افغانیوں سے بہت مار کھائی اور جنگ ہار گئے۔ لیکن اس دوران گوادر کا علاقہ انگریزوں کی نظر سے گزرا۔ لارڈ کرزن بطور وائس ریگل 1903 میں پسنی آئے اور مکران کا دورہ کیا۔ برطانوی حکام نے اس ایریا میں اپنے پولیٹیکل ایجنٹ اور مکران نیوی کورٹ کے کمانڈ تعینات کیے۔ ہوا کچھ یوں کہ 18ویں صدی میں گوادر خان آف قلات میر نصیر نوری بلوچ کی ملکیت تھی، لیکن اس علاقے پر اپنا تسلط قائم رکھنا خان صاحب کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ککچی قبائل کے شورشیں تھیں، کیونکہ ماضی میں وہ بھی اسی علاقے کے حکمران رہ چکے تھے اور اسے واپس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ خان صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک معاہدے کے تحت اس علاقے
کا کنٹرول ہی ککچی قوم کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ اس علاقے میں امن قائم رہے۔ معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ یہ علاقہ خان آف قلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا آدھا ریونیو بھی خان صاحب کو دیا جائے گا، لیکن اس کا انتظام سارا ککچی قبائل کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ معاہدہ 1783 تک قائم رہا۔ سن 1783 میں عمان کے حکمران اپنے بھائی سے شکست کھا کر دربدر ہو گئے تو اس نے خان آف قلات سے جائے پناہ کی درخواست کی۔ اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے ایک نئے معاہدے کے تحت 2400 مربع میل پر پھیلا ہوا یہ انکلیو سلطان آف عمان کو سونپ دیا گیا۔ اس نئے معاہدے کی روح سے یہ طے پایا گیا تھا کہ گوادر حسب دستور خان آف قلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا کنٹرول بھی حسب سابق ککشی سرداروں کے پاس ہی رہے گا۔ البتہ ریونیو کا وہ آدھا حصہ جو خان صاحب کو جاتا تھا اب وہ خیر سگالی کے طور پر سلطان آف عمان کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا گزر بسر بآسانی کر سکیں۔ تاہم جب سلطان کو اس جائے پناہ کی ضرورت نہ رہے تو اس کے تمام حقوق بھی اپنے سابق خان آف قلات کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ قریباً 15 سال بعد عمان پر دوبارہ فتح پانے کے بعد سلطان اپنے پایا تخت پر واپس لوٹ گئے، لیکن گوادر کو حسب معمول اس نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا۔ خان صاحب شاید اس دوران فوت ہو گئے تھے یا مروتاً قبضہ ہی نہیں مانگا۔ بہرحال تقریباً 10 سال بعد جب سلطان کی وفات بھی ہو گئی تو خان صاحب کے ورثاء نے گوادر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت عمان کے انکار پر انہوں نے بزور قوت قبضہ لے لیا، جسے سلطان کے سپاہ نے آ کر چھڑا لیا۔ اگلے 20 سال میں یہ چشمک جب زیادہ بڑھ گئی تو اس قبضے کو نپٹانے کے لیے انگریزوں نے ثالثی بننے کی بہانے مداخلت کی، لیکن انصاف کرنے کی بجائے اس وقت کے سلطان آف عمان سے اپنے لیے کچھ مراعات لے کر قلات خاندان کا دعویٰ یہ کہہ کر عارضی طور پر مسترد کر دیا کہ بعض دیگر گواہیاں بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق یہ علاقہ عرصہ دراز سے سلطنت آف عمان کی جاگیر ہے۔ بہرحال حتمی فیصلہ کسی کے حق میں نہیں کیا گیا۔ اس خدمت کے عوض برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ نے سلطنت عمان سے یہ اگریمنٹ کیا کہ حتمی فیصلے تک گوادر کا انتظام برطانیہ کے پاس رہے گا اور حسب سابق عمان کو گوادر کا آدھا ریونیو ادا کیا جائے گا، اور اپنی افواج گوادر میں داخل کر دیں تو تقریباً 125 سال تک برطانیہ اس علاقے پر قابض رہا۔ قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے خان آف قلات نے جب اپنی جاگیر پاکستان میں ضم کر دی تو پاکستان نے اسٹیٹک ہولڈرز سے گوادر کا معاملہ اٹھایا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پھر سن 1954 میں جب ایک امریکی سروے کمپنی نے بتایا کہ گوادر کی بندرگاہ بڑے جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے بہت آئیڈیل ہے اور اس بندرگاہ سے سالانہ لاکھوں ایکسپورٹیبل سمندری خوراک بھی حاصل کی جا سکتی ہے جس میں 35 اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اس وقت پاکستان اس کو حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو گیا۔ اس بات کی بھنک جب ایران کو پڑی تو انہوں نے اسے چاہ بہار کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران میں ان دنوں شاہ ایران کا طوطی بولتا تھا اور CIA اس کی پشت پناہ تھی جو صدر نکسن کے ذریعے برطانیہ میں مسلسل دباؤ ڈالنے لگی کہ گوادر کو شاہ ایران کے حوالے کر دیا جائے۔ صرف یہی نہیں، انڈیا کی نظریں بھی اس پر جم گئی، لیکن پاکستان والے زبردست طریقے سے میدان میں اترے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 1956 میں ملک فیروز خان نے جب وزارت خارجہ سنبھالی تو ہر قیمت پر گوادر کو واگزار کرانے کا عہد کیا اور باریک بینی سے تمام تاریخی حقائق و کاغذات کا جائزہ لے کر یہ مشن اپنی بیوی محترمہ وقار النساء کو سونپ دیا۔ وہ پہلے سے ہی مسلمانوں کی ہیرو تھیں کیونکہ وہ تحریک پاکستان میں کردار ادا کر چکی تھی۔ سن 1945 میں فیروز خان کی ہم سفر بننے کے بعد وہ مسلمان ہوئی اور وکٹوریہ سے وقار النساء ہو گئی۔ یہ فیروز خان کی دوسری اہلیہ بنی۔ جب ملک فیروز خان نے گوادر کا مشن محترمہ کو سونپا تو محترمہ نے 2 سال پر محیط یہ جنگ تلوار کے بجائے محض قلم، دلائل اور گفت و شنید سے جیتی۔ یوں 2 سال کی بھرپور جنگ کے بعد 8 ستمبر 1958 کو گوادر کی 24 مربع میل یا 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ پاکستان کی ملکیت میں شامل ہو گیا۔ گوادر پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے عمان کے سلطنت سعید بن تیمور نے حامی تو بھر لی لیکن اس کے عوض پیسوں کا مطالبہ بھی رکھا، لیکن ملک صاحب اس معاملے پر ڈٹے رہے اور 6 ماہ کے مذاکرات کے بعد عمان $3 ملین کے عوض گوادر کا قبضہ حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس رقم کا بڑا حصہ پرنس کریم آغا خان نے بطور ڈونیشن اور باقی رقم حکومت پاکستان نے ادا کی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ ساری ہی رقم پرنس کریم آغا خان نے ہی ادا کی تھی۔ یہی وہ شخصیات تھیں جنہوں نے گوادر ہمیں دلوایا اور وہ بھی اس وقت کے CIA برطانوی پارلیمنٹ
एग्रीमेंट ईरान और ओमान से लड़कर मैं आपको बताती चलूं कि मस्कत के सुल्तान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं और भारतीय क़यादत से इनके मरासिम बहुत अच्छे थे। इस मरहला में भारत ने इस मरासिम से फायदा उठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की 9 मुस्लिम अहलिया बेगम वक़ारुन्निसा जो इस्लाम की खिदमत करने के जज्बे से सरशार थीं, इन्होंने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया और गवादर को पाकिस्तान को दिलवाया। इस गिरां कदर खिदमत के बदले मोहतरमा को 1959 में सरकार की तरफ से बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज अता किया गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इनकी और भी बहुत सी गिरां कदर खिदमत हैं। नाजरीन, इसके बाद सन 1993 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक मंसूबा बनाया जिसके तहत गवादर को बैनुल अक़वामी बंदरगाह में तब्दील किया जाना था और इसका राब्ता पाकिस्तान के तमाम शहरों, इनकी तमाम मरकजी शाहराहों और रेलवे से जोड़ना था ताकि पूरा पाकिस्तान इस बंदरगाह के जरिए पूरी दुनिया से तिजारत कर सके। इसके लिए 22 मार्च 2002 में हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम गवादर में तरक्याती काम का आगाज हुआ और मार्च 2007 में इस मंसूबे का फेज 1 मुकम्मल कर लिया गया। मार्च 2007 में चीन ने गवादर बंदरगाह की इब्तदाई लागत का 80% $248 मिलियन यानी 24 करोड़ 80 लाख डॉलर फराहम किए। इसके बाद चीन के साथ सी पैक नामी मुआहिदा किया। याद रखें, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा इक्तिसादी और तरक्याती मंसूबा है, जिसके तहत मशरिक और मगरिब आपस में जुड़ जाएंगे और पाकिस्तान खूब नफा कमाएगा। आप सी पैक के हवाले से जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।